أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد اللہ بخش نقشبندی صاحب. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. UK USA سعودی عربیہ خلیجی ممالک یورپ پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے میری اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ناظرین گرامی بہت ہی اہم موضوع ہے. اس لیے اہم موضوع ہے کہ کوئی فرد بھی جب اس دنیا میں آتا ہے تو آتے ساتھ ہی اس کے کچھ رشتے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. یعنی کسی پہ بہت ہی خدا نخواستہ کو اکیلا ہو دنیا میں تو الگ بات ہے، مگر یہ ادروائز آپ سمجھیے کہ 99.99% جب شخص آتا ہے تو فوری طور پہ اس کے رشتے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے،
چچا چچی کے، خالہ خالو کے، ایک کنبہ جو ہے وہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں آ کر جو پہلا تحفہ اسے نصیب ہوتا ہے کسی بھی انسان کو، وہ اس کے عزیز رشتہ دار اور ماں باپ ہوتے ہیں، جو محبت سے، شفقت سے بیشتر اوقات اس کے آنے پر شادیانے بھی بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر جو وقت گزرتا ہے، ہماری انائیں، ہمارے گلے شکوے ہمیں ان رشتوں سے بہت شاکی کر دیتے ہیں، ان رشتوں سے بعض اوقات بہت دور کر دیتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی آئی تو اماں خدیجہ نے جو 5 جملے اس وقت کہے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، یعنی کہ جو رحم کے رشتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ بہت محبت کا، درگزر کا، قربانی کا، ایثار کا سلوک رکھتے ہیں، ایثار کا رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ خود کوئی چیز جو ہے وہ اپنی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، مگر دوسرے کو وہ چیز جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، کسی کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں وہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب رشتے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں شادیوں پہ، مگر ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ پھپھیاں منانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ خوشیوں کے بندھن ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارے ہاں ایک لفظ جو ہے وہ شریکہ بھی جنم لے لیتا ہے۔ اور شریکے کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار، خاص طور پہ شریکہ عموماً اس تصور میں آتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ رہنا، جن کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، مگر ایک میٹھی میٹھی حسد کی آگ جو ہے وہ بھی کہیں آپس میں ساتھ ساتھ جل رہی ہوتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ حیات مبارکہ دیکھتے ہیں، سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں، تو یعنی کہ صلہ رحمی کے اور وزاداری کے اور درگزر کے اور محبت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اماں خدیجہ کی بہن ایک مرتبہ جب تشریف لائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے بہت آبدیدہ ہو گئے کہ اماں خدیجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ بہت ملتی تھی۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ کی جو آپ کی جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، یعنی کہ سگی ماں نہیں تھیں آپ کی، اور آپ نے 3-4 برس ان کے پاس گزارے تھے، مگر ان کی بہن بھی ایک بار تشریف لائیں تو آپ نے بے پناہ معاف کیجیے گا تحائف دے کر انہیں رخصت کیا۔ انہی دائی حلیمہ کی، انہی حلیمہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی ایک مرتبہ حضرت شیمہ جو کہ آپ کی رضائی بہن ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حنین کے موقع پہ جب بنو سعد یعنی کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ پکڑے گئے تو آپ نے شیمہ کی وجہ سے اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے احترام میں ان کو نہ صرف آزاد کرنے کا حکم دیا، بلکہ اپنی بہن کو جو رضائی بہن تھی ان کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر انہیں رخصت کیا۔ تو ایک تاریخ ہے جو یعنی کہ بھری پڑی ہے۔ آپ ان واقعات کو شمار کرتے جائیں، بیان کرتے جائیں، آپ نہ بیان کر پائیں گے نہ شمار کر پائیں گے۔ اور جب ہم اپنے گریبانوں میں، اپنے ارد گرد ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاں اختلافات کے، گلوں شکووں کے ایسے واقعات ہیں اگین کہ جو نہ ہم شمار کر پائیں گے نہ ہم بیان کر پائیں گے۔ سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رحم کے رشتے، خاص طور پہ جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، چونکہ دوسرے رشتوں کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم درگزر کر دیتے ہیں، ہم دوست کو معافی دینے کو تیار ہوتے ہیں، سگے بھائی کو معافی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کسی جاننے والے کو، کسی عزیز رشتہ دار کو جو دور کا ہے اس سے درگزر کر جاتے ہیں، اپنی بہن کا حصہ جو ہے وہ ہم غصب کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ جتنا قریبی رشتہ ہے بعض اوقات اتنا ہی نفرت کا اظہار مجھے کہہ لیجیے کہ ہم اس سے کرتے ہیں، یا اتنی ہی سختی کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں۔ سو بھائی بہن کے ساتھ تعلق اور پھر جو دیگر عزیز اقربا ہیں ان کے ساتھ درجہ بدرجہ کس طریقے سے اسلام جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، یہ ہوگا ہمارا آج کا موضوع۔ جو ہمارے تینوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوگی ان سے ہم اسی پر بات کریں گے، چونکہ تینوں کا سبجیکٹ یہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی چند لمحوں میں تشریف لے آئیں گے نامور ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، پاکستان کا کوئی ایسا نامور ایوارڈ نہیں ہے جو امجد صاحب کو نہ ملا ہو۔ محترم امجد اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، استاد رہے ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار شخصیت ہیں۔ اور میرا چونکہ امجد بھائی سے کم از کم بھی 25 برس کا تعلق ہے، ہم نے امجد صاحب کو ہمیشہ وزاداری اور درگزر اور ایثار اور محبت کرتے ہی دیکھا ہے۔ سو ان کا بھی موضوع جو ہے بیک وقت یہ اپنے مختلف پلیز میں بھی، اپنی شاعری میں بھی، اپنی ذات میں بھی یہ رہا ہے، ان کا بھی سبجیکٹ ہے۔ امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دین کا تو یہ سبجیکٹ ہے ہی ہے، مفتی صاحب ہے نا، دین تو سب سے ابتدائی جو باتیں کرتا ہے ان میں یہ کرتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور شاہ صاحب کو تو پتہ ہے آپ کو، شاہ صاحب ان معاملات میں طاق ہیں، اور یہی وہ یعنی کہ سبجیکٹس ہیں جو شاہ صاحب سے لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر شاہ صاحب بات کریں۔ اور میں آغاز لیکن مفتی صاحب سے کروں گا۔ مفتی صاحب، دین جو ہے
وہ اس حوالے سے کیا رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، درجہ بدرجہ اگر ہم چلنا شروع ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ہر رشتے کو ایک منفرد مقام دے کر اس رشتے کے حقوق قائم کرتا ہے۔ بھائی اور بہن چونکہ قریب ترین رشتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی اتنے ہی حساس ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف نوعیت سے گفتگو کر کے بعض جگہوں پر عبرت دی گئی ہے، بعض جگہوں پر ایک پازیٹیو نصیحت بھی ہے۔ عبرت کا مقام دیکھیں تو دنیا میں سب سے پہلا تعلق ماں باپ کے بعد جو قائم ہوا وہ بھائی کا بھائی سے تھا۔ جی، حضرت حابیل اور قابیل کا تعلق تھا، لیکن اس میں ایک بھائی حسد کا شکار ہوا، اپنے بھائی کے حق کو پامال کیا اور ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ اس قصے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تباہی اور بربادی اور بد انجام کا تذکرہ کر کے عبرت کی علامت اس کو بنایا، اور جو بھائی حق پر تھا اس بھائی نے باوجود اس کے کہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا، اس نے صبر کیا، عفو و درگزر سے کام لیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اپنے بھائی کو کچھ نہ کہا۔ ٹھیک۔ ایک طرف تو صبر اور معافی کا ذکر کیا کہ بھائی کا یہ رول ہو کہ وہ منتقم مزاج نہ ہو، ٹھیک ہے، انتقام لینے پر اس کی کا طبیعت انتقام والی طبیعت نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کر کے وہ ایگریسو ہو جائے۔ دوسری طرف قابیل کا کیا کردار تھا کہ وہ معمولی باتوں کو محسوس کرتا اور اپنے بھائی کے خلاف ایگریسو ہوتا، انتقامی مزاج رکھتا تھا، اور اسی انتقامی مزاج نے اس کو بھائی کے خلاف آخری حد کی کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ عبرت کی علامت بن گیا۔ تو یہاں ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ جو کریکٹر ہے، یہ دو کردار سامنے آ گئے، ایک کردار نیگیٹو، ایک کردار مثبت۔ مثبت کردار ہمیں اپنانے کا حکم ہے اور جو منفی کردار ہے اس کو نظر انداز کرنے کا حکم۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک میں اکیلا فرعون کے خلاف برسر پیکار ہوں، تو میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سورہ قصص کی نازل فرمائی اور اس بات کا ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے، پختہ کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی دراصل بھائی کی طاقت ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے۔ میاں محمد صاحب نے کہا نا، ویر بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ وہ جو باواں کا ہے نا، یہ بازو کی، جی میاں صاحب کا کلام آپ جانتے ہیں، بالکل وہ تو قرآن و سنت سے استنباط کیا ہوا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو اس میں بھائی کے رول کو واضح کیا گیا اس آیت میں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں بھائی کا بھائی کے لیے رول کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ڈھارس بنے، ایک دوسرے کا سکون، چین اور اطمینان بنے۔ جب یہ سارے اوصاف بھائی بھائی ایک دوسرے کے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک اس رشتے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تیسری بات قرآن مجید سورہ یوسف میں آ جائے، جب برادران یوسف نے کیا نہیں کیا، سب سے ابتداً حسد کا شکار ہوئے، پھر حسد اپنی طرف سے تو ختم ہی کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اس میں تدریجاً حسد کرتا کیا ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حسد صرف غیروں سے ہی نہیں ہوتا، بھائی کا بھائی سے بھی حسد ہوتا ہے۔ پہلے حسد کا شکار ہوئے، اس سے پہلے بدگمانی کا، بدگمانی کے نتیجے میں حسد ہوا، اب حسد نے ان کو انتقام پر مجبور کیا، وہ اب انتقام کی وجہ سے والد گرامی سے جھوٹ بولنے پر اتر آئے،
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتداءً مارا راستے میں، پیٹا، پھر آپ کو کنویں میں پھینکا، جی، پھر دیکھا ابھی بھی بچ گئے، پھر آپ کو فروخت کیا، کیا نہیں کیا؟ جی کیا نہیں کیا؟ اور جب آپ دنیا کو کا طاقت عطا ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کوئی اور شخص ہوتا جس میں غصہ ہوتا، جس میں اشتعال ہوتا، تو وہ اپنے ان برادران کو اپنی طاقت اور قوت کے وقت میں عبرت کے نشان بناتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کے کریکٹر کو واضح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اقتدار پر براجمان ہوئے تو آپ نے اپنے اقتدار کا اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال نہیں کیا، نہ صرف اپنے برادران کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم فرما کر، بلکہ ان کی ہر قسم کی معاونت کی، اور اس کے بعد ساری فیملی کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا۔ اس سے بھائی کا رول کیا سمجھ میں آیا کہ بھائی اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، بڑے بھائیوں نے زیادتی کی ہے، لیکن چھوٹے بھائی کا ظرف دیکھیں کتنا بڑا ہے اپنے برادران کے لیے، انہیں معاف بھی کیا، ان کی مشکل وقت میں ان کی طاقت، ان کا سہارا، ان کی ڈھارس بنے، ان کا مداوا بنے، اور ان کو تنہا نہ چھوڑا۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہنے دیں، اگلے مرحلے میں ایک جملہ کہوں گا، معمولی سی پراپرٹی اور چند ایک روپے اور دولت کے عوض بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ہر تیسرے گھر کی یہ کہانی ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ اتنا بڑا ہے، اگر ایک بھائی اپنی ساری دولت اور سب کچھ اپنے بھائی کے اوپر قربان کر دے، اسے دے دے اور رشتہ بچا لے، تو یہ بھی چھوٹی بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہوگی، یہ رشتہ اتنا بڑا ہے۔ اچھا شاہ جی، میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے کہ اب حابیل قابیل کو دیکھیں، اچھا برادران یوسف کا مطلب ہے کہ تو پیغمبروں کا معاملہ ہو گیا، لیکن جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے، حابیل قابیل دیکھ لیں یا برادران یوسف کو دیکھ لیں، وہ نظر آتا ہے جو شاہ جہان کا یا جہانگیر کا یا اکبر کا آپس میں جو بھی تعلقات رہے، وہ ہسٹری سے سبھی آگاہ ہیں کہ اپنے بھائیوں کو، باپوں کو کس طریقے سے مارا گیا۔ پیسے یا پوزیشن یا پاور ہی کی بات ہے نا، نوعیت اس کی کچھ بھی ہو، تو یہ تو جبلت میں نہیں ہوا پھر انسان کی۔ شاہ صاحب دیکھیں، یہ انسان کی جبلت میں ہے۔ میں اکثر یہ بات ان پروگرامز میں کوٹ کرتا رہا کہ وہ چیز جو جبلت میں ہے اور اسے مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کو مینیج کرنے کا ہی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چیز ٹیڑھی ہے، اس کو جو سیدھا کرنا ہے اس کا آپ کو اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا حسد پیدا ہونا، ایسا کینہ، وہ اگر ہے اس کو ختم کر لینا۔ اب اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اس میں آپ کا انتخاب نہیں ہے۔ رشتوں کی اقسام میں ریلیشنز آپ کے کئی طرح کے ہیں، کئی آپ کے رشتے ہیں جن کا انتخاب آپ کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، ورک سٹیشن ایک ہے، کام کی جگہ ایک ہے، آپ نے پارٹنرشپ بنائی۔ یہ وہ تعلق ہے جو اللہ کی مرضی سے ملا ہے۔ یہ آپ نہ تو بھائی آپ سے پوچھ کے آیا کہ میں نے اس کا بھائی بننا ہے، نہ آپ کے پاس اختیار تھا۔ تو جہاں اللہ کی مرضی ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے اور ایک قدرت کے نظام کی وجہ سے وہ آپ کو بھائی، تو یہاں تو اللہ کے فیصلے کو مقدم اور محترم سمجھنا چاہیے کہ یہ رشتہ میرے رب نے بنایا۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ایڈ کروں کہ وہ تکالیف، وہ چیلنج جو آپ کو اپنوں سے ملتے ہیں، ان کو قبول کرنا، ان پہ صبر کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ راہ جاتے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے وہ تمام رشتے جو آپ نے بنائے اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں، اس پہ اتنا بڑا کوئی آپ کہہ لیجئے ستم اور ظلم نہیں ہے۔ لیکن وہ رشتے جو رب نے بنائے ہیں اور ان کی وجہ سے تکلیف ملتی ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ وہاں اثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اس کا اجر بھی اتنا بڑا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ جو میں نے سوال شاہ صاحب سے ابتدا میں کیا کہ یہ تو جبلت میں ہو گیا، سرشت میں ہو گیا، اور جتنی بڑا سٹیکس ہیں، مثلا ہمیں خاص طور پہ اگر مسلمان بادشاہوں کی آپ تاریخ دیکھیں تو سب کی نہیں مگر بیشتر کیا ملوکیت جہاں آئی ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ کیسے بھائی نے بھائی کا خون کیا ہے، کیسے باپ کو ایک کونے میں بند کر دیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر کی دنیا دیکھتا رہا، سگا باپ۔ باقی اس کے بعد کیا ہوا، پھر شاہ جہان کے بعد کیا ہوا، وہ بھی ایک ساری تاریخ ہے، ہم سب اس سے آگاہ ہیں۔ تو پھر گلا کیسا؟ نہیں، جبلت میں کیسے داخل ہو گیا؟ حابیل اور قابیل کا ابتدا میں اگر آپ دیکھیے، حابیل اور قابیل کا
ایک دوسرے کا دشمن ہونا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جبلت میں اور انسان کی فطرت میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، یہ چوائس ہے آپ کی، اس کا مطلب ہے جبلت کا مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق جن اوصاف پر ہوئی ہو اسے جبلت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ بات دراصل یہاں پر مختلف ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی۔ یہ اچھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ برا راستہ ہے۔ حابیل نے اچھا راستہ اختیار کیا، قابیل نے برا راستہ اختیار کیا۔ حابیل کو پتہ ہے بھائی پر دست دراز کرنا ظلم ہے، قابیل کو بھی علم تھا کہ بھائی کا قتل کرنا ظلم اور زیادتی ہے۔ دونوں نے آسمان سے اتری ہوئی آگ اور قربانی کی قبولیت بھی دیکھ لی تھی، جیسے کہ وہ تفصیلاً واقعہ ہے۔ تو قابیل نے بائی چوائس برا راستہ چنا، کس وجہ سے؟ وہ اپنی خواہش کے آگے مجبور ہو گیا۔ اس کی خواہش کیا تھی؟ نکاح میرا ہو، جبکہ قربانی نے بتایا نہیں، نکاح حابیل کا ہوگا۔ اب اس کی خواہش اور حرص اور طمع یہ تھی میرا نکاح ہو۔ اصل پرابلم یہی تو ہے معاشرے کے اندر کہ ایک بھائی ہر حرص اور خواہش کے آگے نہیں جھکا، دوسرے بھائی نے حرص اور خواہش کے آگے قانون الہی کو توڑ دیا۔ آج پرابلم یہی تو ہے کہ ہم دنیا کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن، بیسیکلی ہم اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ ہم نفس کشی نہیں کرتے، نفس کی غلامی کرتے ہیں، نفس کو اپنی خواہشات کو پالتے ہیں، وہ خواہشات جو ناجائز ہیں۔ تو یہ حرص، طمع، خواہش، دنیا کا حصول، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں اور ہم زیادتی والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے، ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے، بڑی سامنے کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم کسی اور اینگل پہ بات کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا قریبی رشتہ ہے غالباً اتنی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، مگر اسی سے سب سے زیادہ گلا ہوتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا لوگوں نے اپنے دوستوں کو معاف کر دیا، اپنے کولیگز کو معاف کر دیا، بھرا نو معاف نہیں کیتا، بہن نو معاف نہیں کیتا۔ شاہ صاحب یہ مزاج ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ انفرادی مزاج ہیں۔ کچھ لوگوں میں اناد، غصہ، کینہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا مشہور ایک جملہ آپ فرماتے ہیں، اگر دوست بنایا تو قبرستان میں بنا لو تاکہ اس کے گلے، شکایتیں، شکوے اس میں دفن کیے جا سکیں۔ تو یہ تو آپ نے بنایا، آپ دیکھیے اس سے زیادہ قریب رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، اس کے لیے بڑا قبرستان چاہیے۔ درگزر نہ کرنا، پرانی باتوں کو ساتھ لے کے چلنا، ماضی کی لاش کو کندھے پہ رکھنا، پھر کہیں نہ کہیں ایسے کوئی درمیان میں حالات اور واقعات آ جاتے ہیں۔ انسان کا امتحان کوئی جس طرح میٹرک انٹر ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، حالات و واقعات بعض اوقات پرکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر رشتے کی مضبوطی سامنے آتی ہے، آپ کا کریکٹر سامنے آتا ہے، آپ کے اندر دل کی کیفیات سامنے آتی ہیں، آپ کا لالچ طمع وہ بھی سامنے نکل کے آ جاتا ہے ان حالات کی وجہ سے۔ یہ جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی پرانی یادداشت اچھی یا بری ہوتی ہے، اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب یہ رشتے میں اگر آپ ان حالات کو بھی تھوڑا سا میں ڈسکس کر لوں تو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ رشتے شادی سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، شادیوں سے پہلے، شادیوں کے بعد بعض اوقات اینک آپ بھابھیوں سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، بھابھیوں کے بعد کچھ اور، اینک بھابھیوں کی لگتی ہے اور اس نظر کی اینک تو شاید پھر بدلتی رہے، حالات ٹھیک رہتے ہیں، نظریہ بدل جائے، نظر بدلے خیر ہے، نظریہ بدلے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو بعض اوقات اس آنکھ میں لالچ، طمع یہ موجود ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی کے لیے بھائی کو معاف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو رشتے ایڈ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں کرنے دیتے۔ پھر سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑے بوڑھوں نے کہیں پر یہ تربیت نہیں کی ہوتی کہ درگزر کرنا ہے، نصیحت بہت زیادہ کی ہوتی ہے، کر کے نہیں دکھایا ہوتا۔ یعنی میرے لیے یا ہم سب کے لیے اپنے والد کے مزاج کو، عادات کو اور انہوں نے جس طرح رشتے نبھائے ان کو فالو کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ کرتے دیکھا، لیکن ایک پریکٹس میری آنکھ نے دیکھی نہیں، میرا تجربہ ہی نہیں معاف کرنے کا، درگزر کا، ساتھ چلنے کا۔ شاہ صاحب آپ ویسے دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے اس موضوع کو تھوڑی دیر کے لیے پارک کر کے ہم ایک موضوع کو ساتھ جوڑیں۔ ہم جو رشتے خود بھی بناتے ہیں ان کو بھی قبر تک لے کے چلنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کتنے گیسٹ آتے ہیں،
وسیع شاہ صاحب کہتے ہیں میرا 25 سال کا تعلق, میرا 15 سال کا تعلق ہے, میرا 5 سال کا تعلق ہے, میرا 20 سال کا تعلق ہے. شاہ صاحب کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو جن کی جو میعاد ہے, جیسے دوائی کی میعاد ہوتی ہے, ڈبل روٹی کی میعاد ہوتی ہے, ان کی رشتوں کی میعاد چند دن ہوتی ہے, ضرورت پوری ہونے تک ہوتی ہے. یا بعض اوقات وہ تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ انات بھی پال لیتے ہیں, گلا بھی پال لیتے ہیں, یا بلکہ فیلڈنگ کرتے ہیں کہ انہیں موقع ملے, کوئی کمزوری پتہ لگے, اور اس کے بعد وہ پھر اگین سوشل میڈیا کی مدد سے وہ تماشا لگا دے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. اور آپ سمجھیے کہ ہمارے تو بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ساری زندگی اپنے والد کا احترام کیا, اسی طرح سے امجد بھائی کا بھی احترام کیا. اور یہ اس کی وجہ ہماری تربیت یقیناً ہوگی, اور لیکن اس کی وجہ ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ امجد صاحب کی محبت ہے, ان کا بڑا پن ہے. اس 25-26 سال کے رشتے میں ابھی بات کر رہے تھے شاہ صاحب, کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم نے امجد صاحب کے گوش گزار جا کے کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی ایشو ہو جائے اور امجد صاحب یہ کہیں کہ اچھا چلو ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو جا کے حل کرتے ہیں. تو جزاک اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ. محبت. میں تمہاری بات کو اس آگے بڑھاؤں. بات یہ ہے کہ یہ ایک خیر کا ہوتا ہے سلسلہ. جی, ہمارے بزرگوں نے اسی طرح ہمارا ہاتھ پکڑا. جی, اور اب ان کی اس نیکی کا بدلہ ان کو تو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو دیں, اور یہ سلسلہ ٹھیک ہے. اور امجد صاحب ایک بات اور بھی ہے, شاید یہ بھی وجہ ہوگی, ہم نے آپ کو ہمیشہ, مجھے یاد ہے شہزاد احمد صاحب کا اپنا لیکن احمد نجیم قاسمی صاحب کا کتنا احترام کرتے دیکھا آپ لوگوں کو. یعنی کہ ان کے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں نے ان کے لیے ڈاکومنٹریز بنا, ان کے لیے تقاریب کر, ان کا جہاں ذکر, اور اس زمانے میں بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے سب. اللہ. تو ہم یہ جو آپ بات کر رہے تھے اس میں بیٹھا سن رہا تھا, قاسمی صاحب کا ایک شعر مجھے بار بار احمد نجیم قاسم صاحب کا یاد آ رہا تھا. قاسم بھائی آپ نے بھی, انہوں نے وہ بات 2-3 دفعہ کی. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ درگزر کرنے کی عادت سیکھو, درگزر کرنے کی عادت سیکھو, اے فرشتوں بشریت سیکھو. واہ 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 واہ. تو کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں جو بھی باتیں کر رہے ہیں, درگزر بھی انسان ہی کو نصیب ہوا ہے. واہ 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 واہ. اچھا ہم صاحب, آپ نے جو پلے لکھا وہ اس کا موضوع جو تھا وہ زیادہ خارجی معاملات تھے, اور پھر اس میں سیاست تھی, اس میں صحت کا جو جاگیردار کا جو جبر تھا, ایک طرف جاگیرداری نسبتاً کم ہو رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن آ رہی تھی. تو آپ کا یہ ڈائریکٹ موضوع کبھی نہیں رہا. یہ عموماً بجیا کا, فاطمہ سریا بجیا صاحبہ کا اور دیگر ان کا, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, مگر پھر بھی آپ کے پلیز میں انڈر کرنٹ یہ سارے رشتے ہوا کرتے تھے. یعنی کہ انڈر کرنٹ نہیں, بلکہ میں آپ سے عرض کروں, جیسے دہلیز میں آپ دیکھیں گے, ہاں اس میں آصف رضا میر اور روحی بانو اور وسیم جس طرح تھے. پھر سمندر میں آپ دیکھتے ہیں وہ 5 دوست اور ان کے بھائی ہیں. اس طرح وقت میں بھی, پھر آگے دن میں جو تھے. تو میں نے کوشش کی ہے یہی کہ یہ جو انسانی ہمارے رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. اچھا دیکھیے, آپ جو بات کر رہے تھے نا, میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو کہتے ہیں نا قریب آ کے چیزیں بلر کر جاتی ہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں بہن بھائیوں کے, یہ اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے باقی رشتوں سے. تو اسی نسبت سے ہمارا ریئیکشن بھی شاید زیادہ ہوتا ہے. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ کسی وجہ سے, ابھی جیسے آپ نے بھابھیوں کا بھی ذکر کیا, عمر کی سٹیجز آتی ہیں, تو اس کے ساتھ پھر معاشی تقسیم کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے, اس میں کچھ فیملیز جو ہیں بھائیوں کی وہ ذرا تھوڑی سی آگے نکل ایزی ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے بھی ان کا ایک لیول یہ بھی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایسا لیول ہے جس کا تعلق ہماری معاشرت سے زیادہ ہے. اس کا وہ جبلت سے یا فطرت سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں. ہماری معاشرت ایسی تھی, جن ملکوں میں ایسی معاشرت نہیں ہے, فرض کیجئے جوائنٹ فیملی سسٹم وغیرہ نہیں ہے, وہاں یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے نہیں ملیں گی. وہ تو وہاں تو 3-4 سال کے بعد کسی کا فون آتا ہے, کہتا ہے کون بول رہا ہے, پہچانا نہیں, کہنے لگا میں تمہارا بھائی بول رہا ہوں سگا. وہاں تو یہ عالم ہے. تو امجد صاحب کیا اس کا, یعنی کہ یہ ہمارے معاشرے کی صرف معاشرت نہیں تھی, ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی تو ہے نا امجد صاحب, ہے نا؟ بالکل, میں کہتا ہوں ایک تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں.
ابھی جو آپ نے مثالیں دی انسانی تاریخ میں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بے شمار مثالیں ایسی بھی ملیں گی جب کہ ان رشتوں کی تعظیم کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے مال جان ہر چیز کی قربانی دے دی، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی چیز اگر آپ کو یاد آتی ہو، آپ کو جو نمائندہ آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہو کہ جو ہم مثال کے طور پہ جو پیغمبروں کی بات نہ ہو لیکن عام آدمی کی بات ہو، مگر رویے ایسے ہوں جو نہیں، بے شمار مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، بہت مثالیں ہیں۔ ہمارے دوست ہیں لالا جلال الدین ہیں شیزان والے، تو انہوں نے شادی نہیں کی، ساری زندگی انہوں نے اپنے بھائیوں کے اور ان کی اولادوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے، تو وہ ایک طرح سے عجیب جس کو کہنا چاہیے نا، ایک جیسے لائٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس طرح کی زندگی گزارنے والے بھی۔ امجد صاحب، یہ جو رشتوں میں جو گیپ آتا ہے، کس طریقے سے اس کی محبت کو برقرار رکھا جائے؟ یعنی کہ جو خاص طور پہ جو قریبی رشتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نزدیک آ جاتے ہیں، اپنا بلر ہو جاتے ہیں جب بہت نزدیک آ جائے چیزیں اور ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے یہ اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ رحم کے رشتے ہیں، اور کچھ نہیں تو میرے باپ کو اس سے محبت تھی، میری ماں کو اس سے محبت تھی، پھر ہم نے اکٹھے بچپن گزارا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اصل میں ایک تو ریوائول ہے ان کا کہ ان کو برقرار رکھا جائے، ان رشتوں کو، یعنی زمینی حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے دیکھیں بہت ساری حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اب یہ تحفے کا مطلب یہاں اس کی مالیت نہیں ہے، تحفے کا مطلب وہ جذبہ ہے، وہ محبت کا ایک تعلق ہے جو اس کے ذریعے سے آپ کرنا چاہتے۔ اب یہ ہے کہ وہ تحفہ جو میرے گھر میں میرے بھائی کا دیا ہوا پڑا ہے، وہ بھائی میرے سامنے نہیں ہے، مگر اس تحفے کی وجہ سے اس کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں زندہ اور تازہ رہے۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ زیادہ ایک دوسرے سے ملیں، اور پھر وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ درگزر کرنے کی عادت ہے۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ جو درجہ بندی دین اسلام کرتا ہے وہ اب ذرا ہمیں بتائیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پھر اس میں اسلام تو ہر چیز بڑی باریک بینی سے بتا دیتا ہے نا، کہ ماں کے یہ درجہ ہے، باپ کا یہ درجہ ہے، تمہارے لیے ماں کا یہ درجہ ہے، تمہاری ماں کا دوسرے کے لیے یعنی کہ باپ کے لیے تمہارا یہ درجہ ہے، ایک ساری چیز بتائی ہوئی ہے۔ سو بہن بھائیوں کا ان کی پھر درجہ بندی کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ جو بڑا بھائی ہے اسے اسلام نے باپ کا درجہ دیا، چھوٹے بہن بھائیوں کے حق میں، اور چھوٹے بہن بھائیوں پر جو بڑے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بڑے بھائی کا احترام اس طرح کریں جیسے وہ اپنے والد کا کرتے ہیں۔ اور اس میں بھلے ایک دن کا بڑا ہے، اس میں دیکھیں کتنا لطیف نقطہ ہے، اگر آپ اس طرح کا احترام اپنے بھائی کو دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسی شفقت کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں اطراف سے اس وقت بیماری ہے، بڑے چھوٹوں کو بچوں والا، اپنے بیٹوں والا حق نہیں دیتے، پیار نہیں دیتے، شفقت نہیں دیتے، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کو وہ والا احترام نہیں دیتے۔ میں اس پہ ایک مثال لاؤں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، مجھے امجد صاحب کی بات سے یہ حدیث یاد آئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی 7 بہنیں تھیں، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، اب آپ جوان ہیں اور بہنیں چھوٹی ہیں، اب آپ اس ایج میں ہیں جس میں شادی کی جاتی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ایک کنواری عورت سے شادی کروں یا ایک بیوہ سے کروں، میرے گھر کی بھی دیکھ بھال ذرا۔ کنواری سے کروں گا تو میری بہنوں کا خیال کون رکھے گا، اس کے اپنا مزاج ہوگا، بیوہ سے کروں گا تو ممکن ہے وہ میری بہنوں کو اچھی طرح پرورش دے سکے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ڈیسیژن کیا لیتے ہیں، آپ باوجود پختہ نوجوان ہونے کے آپ شادی ایک بیوہ سے کرتے ہیں اور وہ بیوہ آپ کی بہنوں کی پرورش کرتی ہے۔ یہ کردار تھا رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ہر گوشے میں آپ نے رہنمائی فرمائی، جدھر آپ کو چاہیے کہ مجھے اب یہاں کیا ڈیسیژن لینا ہے، سیرت رسول میں آپ کو رہنمائی ملے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا خاندان کی 2 بچیوں پر خرچ کیا تاکہ انہیں آسائش ملے، ان کی پرورش اچھی ہو جائے، ان کو ضرورت تھی،
فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت یہ عمل کرنا اس کے لیے جہنم، دوزخ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بنا دے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ بندہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے. تو اس سے دیکھیں کہ اسلام نے بڑے بھائی کو باپ کا رتبہ بھی دیا اور دوسری طرف بڑے بھائی کو چھوٹے پر شفقت، نرمی اور مہربانی کرنے کی تلقین بھی کی. ٹھیک ہے امجد صاحب، میں آپ سے بھی اور شاہ صاحب سے بھی یہ اس لیے کہ اب جو فی زمانہ مثلا میں نے کئی فیملیز میں دیکھا ہے کہ 1 سال کا فرق ہے اور 3-4 سال کا بھی فرق ہے، مگر وہ بھائیوں کو بہنوں کو ایک دوسرے کے نام سے بلاتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ میری فیملی میں یعنی کہ کزن کی فیملی ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو ہمارا کبھی بھی ہماری کلچر نہیں رہا، اور ہم تو 1 سال بھی بڑا ہو تو بھائی جان یا پاجی یا بھائی صاحب یا کوئی بھی وہ لگاتے ہیں، چاہے 1 سال کا بھی اگر فرق ہو. کچھ جا کے 4 سال چھوٹا بھائی، تو انہوں نے کہا ناؤ دے آر فرینڈس. تم لوگ اتنے قریب نہیں ہوتے تھے اسی لیے تو دوری ہوتی تھی، اب یہ دوست ہیں اور یہ دوست جو ہیں یہ زیادہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے، وہ کریں گے. میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں، یہ جو نئے ماڈرن زندگی گزارنے کے جو اصول آئے ہیں. امجد صاحب آپ پہلے فرمائیں. دیکھیں ماڈرن تو ہوں گے، لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے والد صاحب مرحوم کی عمر کوئی تقریباً 60 برس کی تھی ان دنوں، اور میرے تایا جو تھے وہ 61 سال کے تھے. 1 برس کا فرق. اب 60 سال کی عمر آ کے دونوں پوتوں نواسوں والے ہو چکے تھے، خود بزرگ تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب سگریٹ پیتے تھے، اور کوئی 16-17 سال کی عمر سے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے سگریٹ شروع کیا. 60 سال کی عمر تک میں نے انہیں کبھی اپنے بھائی کے سامنے سگریٹ پی. کیا حیا ہے، کیا وزیداری ہے. تو اب یہ اس طرح کے جو چیزیں احترام جو تھے یہ بھی ہمارے ساتھ. اب دیکھیں نا امجد صاحب، اگر اتنا کوئی احترام کرتا ہے تو کیسے زیادتی کر سکتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، یا ان کی کوئی بات ٹال دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جی، اور پھر دوسری بات یہ ہے اپنا وسیع کہ ہم جو لائسنس دنیا کی دوسری چیزوں میں دیتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا یہ خانگی رشتے جو ہیں ان میں بھی دینا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ مختلف فطرت پہ پیدا بالکل درست ہے کیے ہیں. آپ اپنے بھائیوں میں دیکھ لیں، اپنے بچوں میں دیکھ لیں، تو وہ فرق جو ہے، اگر وہ فرق جو ہے صرف ان کی ذات تک محدود رہے تو شاید کنٹرولیبل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جہاں وہ ریباؤنڈ ہونا شروع کر دے، جیسے ابھی قاسم شاہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جیسے مختلف رشتوں سے اس کی ایکو جو ہے یا باز گشت وہ بار بار آنے لگے، تو پھر وہ تھوڑے سے ان کی شکل مسخ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کی جو پیورٹی ہے اس کو برقرار رکھیں، تو یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ جو نئے تربیت کے طریقے آئے ہیں، جو نیا کلچر آیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک یہ ہے کہ 1 سال بھی یعنی کہ 60 سال کے ہو گئے مگر بڑے بھائی کو پائجن کہنا ہے اور سگریٹ جڑا لکولنا ہے انہوں کے سامنے، اور ایک یہ رویہ ہے کہ 10 سال کا بھی فرق ہے تو نام لینا ہے کہ مجید ہے، یہ برو کیا حالت تیرا. شاہ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حیاداری کے القاب ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں. یہ رشتوں کو اچھا بناتے ہیں. واہ واہ. میں امجد صاحب ایک گھر گیا، دعوت تھی، تو اس گھر میں جو گھر والی تھی ہماری بھابھی، وہ میرے دوست کو صاحب کہتی تھی. اچھا، ہمیں ابتدا میں لگا کہ شاید یہ ڈرامہ ہے یا یہ ہمارے لیے ہے، لیکن شاہ صاحب آخر تک جو سلوک تھا وہ صاحب والا تھا. واہ واہ. اور میرا دل کیا کہ بھابھی کو سلام پیش کر دیجیے گا. ان کو تو اس وقت کون سلام جا رہا ہوگا. میں نے کہا کاش کہ یہ مزاج سر آپ کو کوئی مخاطب اچھا کرے. جی آپ کو کوئی بلکہ اب میری وہ امجد صاحب سے بھی محبت کا میں آپ والی بھی شامل ساتھ کر کے دوں. میری ان سے جتنی محبت ہے، میں نے ان کو ہمیشہ فادر فگر، کیا بات، شفیق، آسانی پیدا کرنے والا، اور سب سے خوبصورت. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کا واسطہ تعلق ہوتا ہے تو مختلف سچویشنز قدرت اس سچویشنز میں جیسے ٹی بیگ کو پانی میں ڈالنا تو اصل اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے. آپ لوگوں کو مختلف سچویشنز میں دیکھتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں. یہ درست کہہ رہے ہیں. اور بعض اوقات کئی لوگ کتنے مشکل ہیں. بالکل درست. اور وہ کتنی بڑی آزمائش بنے ہوئے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کبھی اظہار کا موقع ملتا ہے امجد صاحب کے بارے میں، آپ سے بھی ایک محبت کا تعلق ہے، تو میں ہمیشہ ہر بڑے بندے میں ایک چیز بڑی میں نے سملر پائی ہے کہ بدترین حالات کے باوجود یا آزمائش کے باوجود وہ جملہ لقب مخاطب کرنا وہ بہتر رکھتا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ دیکھیں نا کہ کسی کو غصہ ہی ہے، آپ اس کو صاحب، محترم،
بھائی جان کہہ دیں اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بالکل درست. آپ اس کو مخاطب ہی تو تڑا یا نام سے کریں تو پھر وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے, وہ تو برسٹ ہونا, والکینو بنا ہوا. بالکل. دوسرے شاہ صاحب آپ دیکھیے کہ سائیکولوجیکل کتنا امپیکٹ ہے جب آپ کہتے ہیں نا بھائی جان, تو ایک دم سے آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ جسے کہیے کہ اس کے آگے مطلب ہمبل ایک بیہیویئر میں آ جاتی ہے. تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ بھائی جان کہہ کے اور خدا نہ خواستہ کسی پہ ہاتھ اٹھا دیں یا گریبان پکڑ لیں. تو بڑے اس کے فائدے ہیں. شہباز بھائی آپ کو شامل کرتے ہیں اس میں. جی حضور. اچھا کلام ابھی ہمارے پاس چونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے, بریک لے لیں, ٹھیک ہے, واپس آ کر پھر ہم آپ سے کلام کریں گے اور آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا رویہ جو ہے, آپ کا تجربہ کیسا ہے یہ بہن بھائی کے رشتوں کے حوالے سے. آپ سب سے بڑے ہیں ویسے؟ جی بالکل سب سے بڑے. جی. تو پھر سب سے بڑا میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں آپ گفتگو فرما رہے تھے, بزرگ فرما رہے تھے, تو مجھے اپنے گھر کی وہ سٹوری یاد آ رہی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ میرا اتنا ادب کرتے ہیں باپ کی جگہ, یعنی کہ اتنا احترام اور بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں, میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس دور میں بڑے بھائی کا اتنا احترام کرنا. آپ بھی تو شفقت سے پیش آتے ہوں گے. جی الحمدللہ, میں نے انہیں کو پالا ہے, ان کو تعلیم بھی دلوائی ہے اور سارا نظام جو ہے میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. یار یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. میں واپس آ کر آپ سے امانت چند صاحب کا, جو ہمارے معروف کمیڈین ہیں, ان کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ جو ان کو بھی نہیں پتا, انہوں نے نہیں سنایا, مجھے کسی نے سنایا رستے میں, اور وہ ڈائریکٹ ان سے یعنی کہ مستفید ہوا تھا. سے بڑے بڑے امانت بہت اچھا, ویسے بھی بہت نیک آدمی, پیارا نیک آدمی. چھوٹے وقفے کے بعد آپ سے آتے ہیں ناظرین. آپ وہ بات کر رہے تھے اپنے حوالے سے, کوئی بات وہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اس وقت کہ گھر میں گئے تو انہوں جن بھابھی صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ صاحب کے, تو میں خود اپنے آپ کو یاد کر رہا تھا. آپ کی بھابھی مجھے کبھی بھی اتنا ادب ہے الحمدللہ کہ میاں صاحب سے کبھی انہوں نے کہے بغیر نہیں بلوایا. جب بھی کہتے ہیں ہاں جی میاں صاحب یہ کر دیں, یہ کر دیں, نام کر کے نام سے کبھی نہیں پکارا. آپ کو یہ آپ کا روب ہے, دبدبہ ہے یا محبت ہے؟ میرے خیال یہ محبت ہی ہے, دبدبہ نہیں. میں سمجھا روب کی. آپ کی یہ صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا, اللہ بخشے مرحوم مجید امجد ہمارے بہت ہی بڑے شاعر. جی. تو مجھے یاد ہے وہ صاحب کے لفظ کو صاحب کہتے تھے اپنی خاص, تو ابھی تک مجھے یاد ہے, میرے کانوں میں گونجتی ہے ان کے بعد, تو وہ آپ کو بلاتے صاحب, صاحب جی صاحب. تو یہ بڑا خوبصورت کیا ہے. اچھا میں شاہ صاحب ایک بات آپ سے کر کے پھر میں چونکہ مفتی صاحب سے ذرا عربی زبان کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی. یہ جو ویسے یہ بھی تو ایک کلچر ہے نا, یہ ماڈرن جو تعلیم ہے کہ ہیبرو والا جو ہے, تو اس میں بھی ویسے کیا یعنی کہ یہ اس میں کوئی برائی ہے, اس میں کمی رہ جاتی ہے, یا یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو دعویٰ ہے کہ بھئی دوست ہوتے ہیں زیادہ اچھے, اور یہ جو گیپ آ جاتا ہے جب آپ بھائی جان کہتے ہیں یا بڑے ابو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کسی کو, تو اس سے گیپ آ جاتا ہے, تو دوستی ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرج ہے ویسے؟ شاہ صاحب دیکھیں, آپ کا جو سارا رشتوں میں حسن ہے نا, اس میں ایک فاصلہ بڑا ضروری ہے. اچھا. وہ فاصلہ ہمیشہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے. مجھے ایک یاد ہے, کلاس روم یاد ہے, امجد صاحب میں باہر کہیں ایک ٹریننگ لینے چلا گیا, پرانی بات ہے, انہوں نے ایک عجیب تجربہ ہمیں کروایا کلاس روم میں. انہوں نے سب کو ایک ایک میگنیفائنگ گلاس دے دیا. انہوں نے کہا یہ گلاس پکڑیں اور اپنا جو ساتھ بیٹھا فیلو ہے اس کو بغور دیکھیں, اور اس کے سارے فالٹس اور پرسنالٹی کی جو کمزوریاں کمیاں ہیں, سب سے پہلے وہ آنکھ دیکھتے تھے, اب بندے دی آنکھ کتنے تھے, کٹے دی آنکھ کتنے, وہ ناک جو ہے وہ ناسے بن جاتی تھی, کان جو ہے وہ ہاتھی کے کان لگتے تھے, چہرے کے ہر طرح کے پمپلز اور ہر چیز. اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد اس نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ سب نے کہا جی یہ میگنیفائنگ گلاس تو عجیب کر دیا, پاس بیٹھے کو تھوڑا سا دور کر دیا. اس بندے نے بڑا خوبصورت کنکلوژن دیا, گورے نے. اس نے کہا جی کنکلوژن یہ نکلا کہ حد سے زیادہ قریب آنے سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں. بہت نزدیک آتے جا رہے ہو, آپ بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا؟ وہ جو فاصلہ ہے وہ بیوٹی پیدا کرتا ہے. تو وہ فاصلے کا مطلب کوئی دوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس فاصلے کا مطلب وہ حسن
قائم رکھنا ہے یا وہ پکچر کی وہ کہہ لیجئے ایک حد فاصل جو ہے وہ رکھ. اچھا دوسری سر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پنجاب کی اس بیلٹ میں مجھے اگر آپ اجازت دیں چونکہ کافی دیر سے کالر آئے ہوئے تھے, پھر یہ جو آپ پنجاب کی بیلٹ کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں یہیں سے ہم لیتے ہیں. جی کالر ہمارے ساتھ. جی قاسم صاحب. جی دو قاسم صاحب ہو گئے آج. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب قاسم صاحب. جی بس میں نے یہ ایڈ کرنا تھا کہ مجھے یہ ذرا بتا دیجئے کہ کیا غریبی بھی انسان کو بے ادب بنا دیتی ہے جس فیملی میں بڑی پرابلم ہوتی ہے؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. بڑا اہم سوال ہے, یہ ہم لے کے آئیں گے. آپ پنجاب کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے سر یہاں پر نا ایک کلچر ہے. کلچر یہ ہے کہ جب تک کسی اپنے کے ساتھ اوور فرینک ہو کے دو گالیاں نہ بکی جائیں ناہٹ کا احساس نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. میں اس کو یعنی کلچر کے کچھ مثبت ہوتے ہیں کچھ منفی ہوتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے شاہ صاحب بعض اوقات ہر بندہ اس فرینکنس کو قبول کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا. بالکل مثال لیجئے رشتے دور ہو جاتے ہیں, گاڑی لگائی ملے ہیں, یعنی میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, آپ کس حالت میں ہیں, میں اسی بے باکی سے آپ کو ملوں جس سے ملتا ہوں تو ممکن ہے آپ افینڈ ہو جائیں. بالکل یہ ہمارے ہاں اپنے تعلق کے اظہار اور اس قربت کے اظہار کے لیے دو گالیاں بکی جاتی ہیں یا نام لیا جاتا ہے. میرا خیال ہے مخاطب کرنے کے لیے ہمیشہ بہترین انداز, بہترین نام, اور سب سے اہم جو چیز ہے اگلے کی حالت دیکھنی کہ وہ کس ذہنی حالت میں ہے, جذباتی حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے, اس سے کیسے بات کی جائے. یہ بھی تہذیب ہے اور تہذیب کی بہترین شکل ہے کہ آپ بات چیت کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس کے ساتھ بڑی اچھی بات انداز سے بات کی اس وقت اس کی ذہنی روک کیا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر اس کا جواب بھی ہم لیتے ہیں آپ تینوں سے. جی عمران صاحب ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عمران صاحب. جی میں عمران چشتی بول رہا ہوں لاہور سے. جناب عمران صاحب آپ آن ایئر ہیں اس وقت, فرمائیے چشتی صاحب. جی وزیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان, اللہ کا احسان بے پناہ. سر آپ کا نا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہم ماشاءاللہ 3 سال سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. شکریہ چشتی صاحب, تھینک یو. شہری میں شیر میاں داد ہوتے ہیں. جی جی آج بہت بڑے نعت خوان ہیں, شباز قمر فریدی, آستانہ بابا فرید شکر گنج کے ہیں. سر ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ان سے. ضرور ضرور. ناز شریف ہے مجھے خواج جدید کرانا, میں کل تو چھتی سو جا. ٹھیک ہے شہباز بھائی, پہنچ گئے آپ تک؟ جی ٹھیک ہے. اگر پھر وقت ملا تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقفے پہ ہمیں ذرا فوری طور پہ جانا ہے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے انہی بزرگ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے, برکت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب. میری ملاقات تو نہیں ہے لیکن میں کہہ لیجئے کہ روحانیت میں نا آپ کو کھچ محسوس ہوتی ہے. مثلا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میں نظام الدین اولیاء سے مجھے کیوں محبت ہے. یہ یعنی کوئی وقت کا نہیں ہے سلسلہ, کوئی ڈسٹنس کا نہیں پتا, کوئی زمانے کا نہیں پتا. اور اسی طرح امیر خسرو سے مجھے کیوں محبت ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. تو اسی طرح صوفی برکت علی صاحب سے میں ان سے ایک نہ چاہتے, اور ایک بڑا ان کا مشہور جملہ ہے, بڑے لوگوں کو پتہ ہے, میں اس لیے دہرا دیتا ہوں میڈیا پہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے. اللہ اکبر, ان کا جملہ. اللہ اکبر. تو کہہ لیجئے کہ وہ پاکستان سے تو ان کا عشق تھا, اللہ ان میں تڑپ تھی پاکستان کی. کیا کہنے امیر صاحب, یہ موقع اب ایسا آ گیا ہے اس کلام کے ساتھ ساتھ کہ کچھ سنا دیا. جی ضرور ضرور, بالکل. میں اور اگر تازہ ہو تو سبحان اللہ. جی بالکل, میں نے ایک تازہ ہم کے 8-9 لائنیں ہیں سبحان اللہ ٹوٹل, سبحان اللہ, لیکن اللہ قبول کرے اسے. مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ لوگ کہتے تو ہیں ڈھونڈنے کے بنا کچھ بھی ملتا نہیں. لوگ کہتے تو ہیں کہ ڈھونڈنے کے بنا کچھ بھی ملتا نہیں. یہ حقیقت صحیح اس کی رحمت مگر ہر طرح کے اصولوں سے آزاد ہے. بھائی کیا کہنے, واہ واہ واہ. یہ حقیقت صحیح اس کی رحمت مگر ہر طرح کے اصولوں سے آزاد ہے. خالق کل ہے وہ جو بھی چاہے کرے, ایک لمحے میں دونوں جہاں بخش دے, ہم کو ڈھونڈے بنا اور مانگے بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کل ہے وہ جو بھی چاہے کرے, ایک لمحے میں دونوں جہاں بخش دے, ہم کو ڈھونڈے بنا اور مانگے بنا. ایسے رحمان کا
शुक्र कैसे करें, ऐसे रहमान का शुक्र कैसे करें, हक हो कैसे अदा। सुभान अल्लाह। ऐसे रहमान का शुक्र कैसे करें, हक हो कैसे अदा। आखिरी 3 लाइनें हैं। इसमें शक हो अगर, इसमें शक हो अगर साहिबाने नजर, इसमें शक हो अगर साहिबाने नजर, देखो अपनी तरफ, देखो मेरी तरफ। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इसमें शक हो अगर, वाह वाह वाह, देखो अपनी तरफ, देखो अपनी तरफ, देखो मेरी तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना। हम सब, मैं ये जो गुफ्तगू जिस मोड़ पे हम छोड़ के गए थे बीच में, फिर शिबली साहब आ गए, हम सब बड़ा मज़े का जुमला कह रहे थे, कहने लगे अब शिबली साहब, शिबली को हम, ये अमजद साहब कह रहे थे इसलिए, शिबली को कुछ कह भी नहीं सकते जो कि फराज साहब का बेटा है, और लाजिम बात है कि हमारा तो लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है शिबली साहब में, शिबली साहब उन लोगों में से हैं, जैसे अली को, आपके साहबजादे को भी, शिबली साहब को फराज साहब के बेशुमार शेर याद हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि, और फराज साहब के वो शेर जो निस्बतन बहुत पॉपुलर नहीं भी हैं, वो भी उन्हें याद नहीं। बहुत अच्छा है अपने बाप का नाम, वो सिर्फ बेटे होने के हवाले से, जी साहिब सुखन होने के, और इसीलिए वो एक ठहराव भी आपको नज़र आता है उनके। अमजद साहब, ये जो है, इस आप कैसे देखते हैं, ये भी तो एक कल्चर है कि ब्रो कह लिया, बस भाई कह लिया, और कोई इसके अलावा, यानी कि ये जो हमारे यहाँ जो अदब आदाब है, या जो ख़ास तौर पे, ये हमें पाकिस्तान में भी 2 कल्चर्स हैं शायद। कुछ स्कूलिंग भी ऐसी है कि जिसमें ब्रो कह लेते हैं और बस इतना काफ़ी है, कुछ स्कूलिंग ऐसी है जहाँ पे ये जो पुरानी तहजीब थी जिसमें भाईजान, पाजी, बड़ा भरा, उसकी अहमियत जो है, आप इसको कैसे देखते हैं, जो तफरीक है दोनों कल्चर में? असल में तफरीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये अब देखिए, अब सब कॉन्टिनेंट में हम लोग जो हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई 1400 साल पुराने मुसलमान नहीं हैं। हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हम ये कन्वर्टीज़ हैं सारे। तो इन मेरे बुजुर्गों का ये कहना है, जो हमारा जो शजरा है वो ये है कि भाई हम तो चुके नहीं, वो 5% तो हैं, वो तो हैं, ये उनका कहना है। मेरा वैसे ये मानना है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका किरदार जो है वो जी, तो बाकी से मुराद, तो ये जो हैं, अब ये जो लोग हैं, इनके जीन्स में जेनेटिकली भी आप देखें तो वो जो पुराना कल्चर 5-6 हज़ार साल का यहाँ होगा, उसकी भी खुशबू, उसकी महक कह लें, उसका असर कह लें, वो भी वहाँ होगा। तो शायद एक तरफ वो हैं, और एक तरफ वो रिश्ते जो हमें दीन इस्लाम में दाखिल होने की वजह से भी मिले, उनकी एक अपनी नोयत है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों साइड बाई साइड शायद मौजूद हैं, ये आपस में नहीं है। लेकिन अब ये जो एक और कल्चर आया है, जो हमारे जो मुख्तलिफ मॉडर्न स्कूल्स हैं, जिसमें आप ब्रो कह के मुखातिब करते हैं, और 10 साल भी बड़ा है नहीं, तो नाम लेते हैं, और बाकी तखातुब, अंदाज़े तखातुब कुछ और नहीं है। नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो उन खराबियों में से है जिनकी तरफ हम अपने मुआशरे को लेते जा रहे हैं, अपनी नौजवान इसके हक में नहीं है। मैं बिल्कुल इससे नहीं हूँ, और मैं कासिम शाह साहब की इस बात से भी को भी एंडोर्स करना चाहूँगा कि जितनी मर्जी बेतकल्फ़ी हो, जो रिश्ते का एहतराम है, वो अगर गुफ्तार में या तखातुब में झलके तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब सर ये फरमाइए कि जो इस्लामी कल्चर था ख़ास तौर पर, और अरबी ज़ुबान में, क्या उसमें भी भाई बहन के लिए बस एक ही लफ्ज़ होता है, या ये है कि अंदाज़े तखातुब बड़े भाई के लिए अलग है, छोटे के लिए अलग है, और उसकी दर्जा बंदी का एहतराम से बुलाना क्या मुस्तहिब है दीन इस्लाम में, या ये है कि बस ठीक है, एक वो शख्सियत है, एक आपकी शख्सियत है, और दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी है? देखिए, हर कौम में रिश्तों को मुखातब करने के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, चूँकि इंग्लिश बोलने वालों का अपना कल्चर है, उनके अल्फाज के अंदर अपनी जहद से मिठास भी है, शीरीनी भी है, चाहत भी है। तो उनके यहाँ ब्रो बोलने में या ब्रदर बोलने में वो चाहत होगी जो हमारे यहाँ ठीक है भाई बोलने में है। तो वो उस एतबार से तो जहाँ वो बोलते हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, हम अपने कल्चर में उर्दू ज़ुबान में इसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ हमारे यहाँ भाई है। ठीक है, इसके अंदर बहुत खूबसूरती है, बहुत चाहत है, इसके अंदर गम गुसारी है, इसमें प्यार है। और ये जो बड़े भाई के लिए हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, भाईजान या वड्डा भरा या पाजी, अरबी में भी इसके लिए अलग से है या सिर्फ या अखी ही है? मैं अर्ज़ करता हूँ, अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अखुन। अच्छा। अखुन, अखुन अख का माना है भाई, ठीक है, अखी का माना है मेरे भाई। मेरे भाई, जब हम कहते हैं ना अखी, जैसे मैंने आपको आयत भी सुनाई कुरान पाक की, तो उसमें भी
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے لیے کہا لی اخی، ٹھیک ہے، میرے بھائی. میرے بھائی. جب کہا نا میرے بھائی، اس کے اندر ایک بہت چاہت پیدا ہو ٹھیک گئی، ہے. محبت کا فوارہ ابلنے لگ پڑا. میرے بھائی، پیار ہے اس میں. تو عربی زبان میں بھی کہتے ہیں بھائی کو بلانے کے لیے یا اخی، اے میرے بھائی. جب وہ کہتے ہیں نا اے میرے بھائی، اس میں چاہت اور پیار چھلکتا ہے. تو عربی زبان میں بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخی، ٹھیک ہے، ایک ہی میرے لفظ بھائی. استعمال ہوتا ہے. بہن کے لیے اختی، ٹھیک ہے، میری بہن، میری بہن لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اصل مقصد ان لفظوں کی تخصیص سے بھی محبت ہے اور اظہار محبت ہے، وہ ان لفظوں میں ہے. لیکن میں یہاں پر اس سے آگے بڑھ کر ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر حق کیا شریعت نے مقرر کی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. ضرور. اگر ہم اس کو ذہن میں رکھ کر بھائی بھائی کے ساتھ رشتہ نبھانا شروع کرے تو ایک تو رشتہ بھی درست رہے گا، دوسرا عند اللہ وہ جواب دہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پکڑ سے بچ جائے گا اور اجر اور ثواب پائے گا. ٹھیک ہے. اس میں جو فقہاء کرام نے حقوق لکھے ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بھائی بھائی پر نرمی کرے اور قرابت داری اور صلہ رحمی کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرے. یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رکھے. آج ہمارے ہاں جو دوری ہے یہ مزید دوری پیدا کر رہی ہے. بھائی کا علم ضرور ہے کہ میرا بھی ایک بھائی ہے، لیکن جو اس سے آگے والی نسل ہے بچوں کو پتہ نہیں ہمارا چچا کون ہے، تایا کون ہے. دوریاں مزید بڑھ رہی ہیں. تو ایک بھائی کا بھائی پر حق یہ ہے کہ جو تعلق اللہ نے ان میں پیدا کیا ہے اس تعلق کو یہ قائم رکھیں، ٹوٹنے نہ دیں. تیسرا حق فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بھائی اور بھائی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ صاف رہیں. ٹھیک ہے. جب معاملات صاف نہیں ہوتے تو اس سے پیچیدگی، نزاع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو تعلق ہے، معاملات ہیں، کاروبار بھی ہے، تو بالکل صفائی رکھے تاکہ جھگڑے تک نوبت ہی نہ آئے. چوتھا حق یہ ہے کہ بھائی کے حق میں ہر مشکل وقت میں پیش رہے، ہر ضرورت کے وقت پیش رہے. تمام رشتوں میں ماں باپ کے بعد سب سے پہلا حق بھائی کا اور بہن کا ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم معاشرے میں دیگر لوگوں میں راشن بھی بانٹ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، اور سگا بھائی بیچارہ ایک روپے کے لیے ترس رہا ہے، وہ اور اس کی فیملی بہت پریشان ہے. تو یہ ترتیب آپ سب و تاز کر کے، نظر انداز کر کے جب آگے کرتے ہیں، یہ آپ ایک حق پامال کر کے گئے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں. جواب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا. یوں ہی کہ بھئی تمہارا سگا بھائی جو تھا وہ تو مشکل میں تھا اور تم سارے زمانے میں خیرات کرتے پھر رہے تھے، تو پوچھا نہیں جائے. پہلا حق بھائی کا ہے. اگر بہن ہے تو بہن کا ہے. اسی طرح بھائی کا بھائی پر ایک حق یہ ہے کہ جو والدین کی طرف سے وراثت اور ترکہ چھوڑا گیا ہے، وہ بڑا بھائی چونکہ اب باپ کے درجے پر آ گیا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ پوری ایمانداری اور دیانت کے ساتھ وہ تقسیم کرے بہن اور بھائی کے اندر. بھائی باپ کے درجے پر آ گیا ہے مگر وراثت میں حصہ وہی ہے، بھائی جو کا حصہ وہی ہے جو بہن کا جو بھائیوں کا ہوتا ہے رشتہ، وہ وہی ہوگا. مجھے ایک بڑا اس میں کوئی دردناک واقعہ یاد آ گیا 2018 کا، کہ جب یہ خانے وال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ دو بھائیوں نے سگی بہن کی ٹانگیں توڑ دی تھی اس لیے کہ اس نے وراثت میں اپنا حصہ طلب کیا تھا. اور آج بھی بعض دیہی علاقوں میں بالخصوص سندھ میں بھائی بہن کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں تاکہ اسے وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے. یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس صدی میں ہم جی رہے ہیں یہ تو علم اور شعور اور حکمت و دانائی کی صدی ہے. آج بھی ایسے واقعے جب دہرائے جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کر چونکہ ہم نے بھائی پر کافی سیر حاصل گفتگو کی، اب ذرا دین اسلام کی روشنی میں بہنیں اور بڑی بہن اور چھوٹی بہن، اس کے حوالے سے ذرا ہم بات کریں گے. پھر شاہ صاحب سے بھی اور امجد صاحب سے بھی سماجی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیسا رکھتے ہیں، اور پھر ان کا جو ان کا حق، ان کا حصہ ہم غصب کرتے ہیں، اس پر خاص طور پہ بات کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
اچھا ہم صاحب وہ بے تکلفی کے والے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر میں ذرا جو بہنوں کے ساتھ تعلق ہے اس کی طرف بڑھوں. نہیں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہماری عام جو معاشرت ہے اس میں جیسے ہم اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ بھی دو نسلوں کے اندر بہت زیادہ تکلفات نہیں ہونا چاہیے، اور بے تکلفی اگر ہو جیسے باپ اور بیٹے میں ہے تو اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، بے شک ہے، لیکن بے تکلفی میں اور بدتمیزی میں ایک بنیادی فرق ہے. اگر اس فرق کو نہ ملحوظ رکھا جائے تو وہ بے تکلفی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میرا موسیٰ ابراہیم میرے پوتے ہیں دو، اب وہ مجھے کہتے ہیں یار دادا. اب اس یار دادا میں اپیرنٹلی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا تخاطب نہیں جو ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو معصومیت اور جو پیار ہے، ٹھیک بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ حق ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ 10 سال کے بعد جب یہ بچے بڑے ہوں گے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پھر غالباً یہ بات جو ہے محفل میں اگر یار دادا کہیں تو الاؤڈ نہیں ہوگی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے تکلفی کو برقرار رکھتے ہوئے، احترام کو برقرار رکھتے ہوئے بے تکلفی ہو، بے تکلفی ایک حد تک جائز ہے، اور اس سے فاصلے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ فاصلے کم ہوتے ہیں. حضرت اب ذرا بہنوں کی طرف آ جائیے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا ہر دوسرا تیسرا گھر جو ہے ہمارا، اس میں بہنوں کا حق جو ہے وہ غصب کیا جاتا ہے، اور باتیں جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی، اور دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، آقائے دو جہاں کے ہم ماننے والے ہیں، اور اپنی بہنوں کو ہم حق دینے کو تیار نہیں دیتے. یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، جی لیکن وہی بیٹی اگر ہماری بہن کی صورت میں ہے، وہ بھی تو ہمارے باپ کی بیٹی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. پھر ہم اس کے ساتھ وہ رویہ، وہ محبت کیوں نہیں رکھتے؟ اسلام نے یہ حق رکھا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہے، اور اگر بہن بڑی ہے تو وہ ماں کی طرح. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح احترام اور عزت دو جیسے اپنی والدہ کو دیتے ہیں. اسلام نے یہ حق قائم کیا ہے بھائیوں پر، اگر بہن چھوٹی ہے تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی کفالت ساری بڑے بھائیوں کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ذمہ کہتے ہیں تو باقاعدہ فرض ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل، فرائض میں سے ہے. یوں ہی بہن کے لیے بھائیوں کو محرم بنا کر بہن کو حفاظت اور پروٹیکشن دی گئی ہے. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بہنیں بھائیوں پر ناز کرتی ہیں. جی کیا بات، ان کا فخر، کیا بات، ان کی طاقت ہوتے ہیں بھائی. بالکل. ایون کے بعد از شادی بھی وہ اپنے بھائیوں کو اسی محبت کے ساتھ دیکھتی ہیں. ان کی خوشی غمی کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں تڑپتی ہیں. دھمکی دی جاتی ہے، خبردار جو میں نہ پڑھا انہوں نے پرانا بلا لیں گے. اس دھمکی کے اندر آپ دیکھیں کہ بہن کو بھائی پر کتنا ناز ہے کہ میری طاقت میرا بھائی ہے. بلکہ دنیا کا اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو بس وہ ماؤں ہی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ شادی کے بعد باوجود اب بیوی کا سب سے قریبی رشتہ شوہر کے ساتھ جی لیکن کوئی اونچ نیچ ہو جائے پھر بھی وہ یاد اپنے بھائی کو ہی کرتی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو بھائیوں کو اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے کہ بہنیں ان سے کتنی محبت کرتی ہیں. لہٰذا شریعت نے قائم کیا یہ حق کہ بہن کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں. بہن کا حق اگر وراثت میں ہے تو اسے ادا کریں. ٹھیک ہے. بہن اگر پریشان اور مغموم ہے تو اس کو تسلی دینے جائیں، دلجوئی کرے اس کی، ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کو تحائف دیں، اس سے بھی پیار ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں دوریاں بڑھ گئیں، اور چونکہ ہمارے ہاں آنا جانا کم ہو گیا اور بعض وجوہات کی بنیاد پر ہم دور ہو گئے ہیں، تو یہ دوری اور دوری میں بدل رہی ہے. ضروری ہے کہ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں. وہ جو ہمارا کلچر تھا محبتیں بانٹنے والا، کام آنے والا، تحائف دینے والا، اس کو واپس لائیں، تو تب رشتوں کی یہ خوبصورت خوشبو ہمارے معاشرے. اب ایک سوال جو کہ بہن بھائی کے تعلق کے حوالے سے ہی آتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ بھی، فقہی مسئلہ بھی ہے، کہ گناہ کس نوعیت کا ہے؟ اگر آپ اپنی بہن کا حق غصب کر لیتے ہیں، عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے، اور زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جی جہیز میں بیاہ کراتا سی تو جہیز جو دینا سی دیتا. ایک دیکھا یہ گیا ہے کہ بھائی تو کرتے کرتے عموماً ماں باپ بھی اپنا وزن جو ہے بیشتر اوقات وہ بیٹے کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، بیٹی کو کچھ نہیں دیتے. خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اسی زندگی یہ دن گزارنی ہے، سو اس کے ساتھ بنا کے رکھیں. ان دونوں باتوں کو ایڈریس کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق پامال کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نساء میں کہ تمہاری بہل ذکر مثل حظ الانثیین.
تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حق قائم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو جب کوئی بندہ یہ حق نہیں دیتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے, اس کو پورا نہیں کر رہا. ایک بات. دوسری, بہن کا حق تھا, اس کا بھی حق پامال کر دیا, تو دو حقوں کا وہ مجرم بن گیا, اللہ کا بھی اور بندے کا بھی, قریب ترین رشتے کا بھی. جس نے اس نا انصافی میں بھائی کا ساتھ دیا, چاہے وہ ماں باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں یا دوسرے بھائی ہیں جنہوں نے اتفاق کر لیا اس نا انصافی پر, وہ سارے برابر کے مجرم ہوں گے. اچھا, ایک اور سائیڈ بھی ہمیں لینی چاہیے. بعض اوقات بہنوں کی طرف سے بھی نا انصافی ہوتی ہے, وہ ایک ایموشنلی بلیک میل بھی کر دیتی ہے کہ میں جو رشتہ نہ دیتا تو میرا تعلق ختم ہو جائے گا, آنا جانا ختم ہو جائے گا. تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اگر بھائی کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں تو بہن کو بھی اپنے دائرے میں رہنے کا حکم ہے. پیار ضرور ہو, ناانصافی نہ ہو, محبت ضرور ہو, لیکن حد اعتدال سے نہ بڑھیں, ایک دوسرے کا حق پامال نہ کریں. جب آپ حق پامال کرتے ہیں تو اس پر یعنی کہ صرف یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن کوئی سزا ملے گی یا کوئی حد بھی لاگو ہوتی ہے اسلامی شریعت؟ نہیں, شریعت میں حد مقرر نہیں ہے. اچھا. البتہ جس کو حق نہیں ملا وہ اپنے حق کے حصول کے لیے عدالت میں رجوع کر سکتی ہے. جی وہ تو ہے, قوانین ہے. اور عدالت انصاف کے تقاضوں کے مطابق جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ حق کرے گی, جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا ہوتا ہے کہ اتنا یعنی کہ اتنا انسانی اس کو سمجھنے والا دین, اور اس قدر یہ اہم مسئلہ ہے, اس قدر اہم مسئلے پہ بھی شریعت کیا وجہ ہے کہ حد لاگو نہیں کر رہی؟ اور یہ تو پہلے بھی ہوتا ہوگا, یعنی کہ اس وقت بھی ہوتا ہوگا کہ بہنوں کے حقوق مار جاتے ہوں گے. نہیں شاہ صاحب, حد چھوٹی سزا ہے. حد تو مقرر ہو گئی کہ اس کو 80 کوڑے مارنے, 50 کوڑے مارنے, 20 مارنے, وہ آزاد ہو گیا اس کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن یہ چھوڑ دیا قاضی کی ثوابدید پر, وہ چاہے تو جو مرضی سزا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی کے پاس جا سکتے ہیں. ہاں, قاضی کے پاس جائے گی, قاضی کے پاس عدالت میں رجوع قاضی کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اور ماں باپ جو سپورٹ کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ وہ برابر کے شریک اس میں ہو گئے. بالکل, جو نا انصافی میں سپورٹ کرتا ہے وہ نا انصافی کا مرتکب ہوتا ہے. مجھے ایک دو کالرز لینے, پھر میں ذرا یہ بہنوں کے حوالے سے رشتے سے ذرا امجد صاحب کی اور قاسم شاہ صاحب کی رائے لے لوں. پھر میں جو آپ کی طرف سوال لے کے آؤں گا, میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں باپ ہوں مثال کے طور پہ, کوئی ایک باپ ہے اور اس نے اس کا 1 کروڑ روپے کا اس کا ترکہ ہے جو اس نے بنایا ہے, 50 لاکھ, 1 کروڑ ہی اس کو باپ کی طرف سے ملا تھا. کیا وہ وصیت کر سکتا ہے مرنے سے پہلے اس 2 کروڑ میں سے کہ یہ میں سارا بیٹوں کو دیتا ہوں, جو لکھوا لیتے ہیں اور پھر قانونی ہو جاتا ہے کہ بھی بہن کو تو باپ نے نہیں دیا؟ یہ ہم سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, محمد شکور خان صاحب عیسیٰ کھیل سے. السلام علیکم وسیع بھائی. وعلیکم السلام. آپ کی خوبصورت کمپیئرنگ اور خوبصورت اردو کی ترقی, اور قاسم شاہ صاحب کے بھی بہت خوبصورت پروگرام, بڑی محبت. جو آپ نے 92 چینل نے رمضان شریف میں 4 چاند لگا دیے, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. جزاک اللہ. ہم بھی مشکور ہیں 92 کے جی کہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ایک ایسا پروگرام آپ تک پہنچائیں جو سنجیدہ نوعیت کا ہوتا ہے. پلیز آپ مکمل کیجئے اپنی بات. میرا اسلامی سوال سر یہ ہوگا کہ مولانا صاحب سے کہ کائنڈلی یہ بتائیے کہ جب ہم اعتکاف کی صورت میں جو بیٹھتے ہیں تو اس اعتکاف میں KPK میں جیسے ہماری ایک دن عید پہلے ہوتی ہے اور ایک روزہ بھی پہلے ہوتا ہے, اور پنجاب کے اندر اور پروونس میں جو ہمارا عید کا شیڈول ہے وہ ایک دن لیٹ ہوتا ہے, تو اعتکاف کی صورت میں اسلامی طور پہ کیا احکامات ہیں کہ ہمیں وہ 10 ڈیز یا اس سے کم پورے کرنے چاہیے, یا اس کی اسلامی نوعیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے صاحب, سوال آپ تک پہنچ گیا. جی, دوسرا ہم کالر لے لیں پھر ہم آتے ہیں. علیم صاحب. السلام علیکم. علیم صاحب. کراچی سے. جی, آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابھی آپ کے پروگرام کے دوران ہی ایک شعر کی آمد ہوئی ہے, وہ شیئر کرنا چاہوں گا. برے بابا, امجد صاحب تشریف فرمائیں, ان سے داد بھی وصول کر لیجئے, سند مل جائے گی آپ کو. جی سر. میں جو دنیا فتح کرنے جا رہا ہوں, کیا اپنے رشتے بھی نبھا رہا ہوں. واہ. اور سر کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ایک شعر شہری میں آیا تھا, وہ بھی نظر کرنا چاہوں گا. جی. وہ غیبت کے حوالے سے, وہ جو کر کے غیبت میں اس کو رسوا کرنا چاہ رہا تھا. اچھا.
در حقیقت اپنے مردہ بھائی کی بوٹیاں میں کھا رہا. اللہ اکبر. سحری کے وقت آپ کا ذہن اس کا مطلب ہے خوب چلتا ہے ماشاءاللہ, بوٹیوں تک جاتا ہے. بوٹیوں بہت اچھے علیم, ویری گڈ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. سر آپ وہ جواب دے دیجئے پھر میں سوال لے کے جاؤں. صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی مفتی صاحب. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے جو رمضان کے روزوں کا اعلان ہو یا عید کا اعلان ہو, تمام اہل پاکستان پر اس کی اتباع میں اپنے دینی معاملات ادا کرنا فرض ہے. لہٰذا 20واں روزہ جس طرح اپنے اعتکاف میں بیٹھنا تھا, اسی دن سے ہی اعتکاف کے احکام شروع ہوں گے, اور جب چاند نظر آنے کا اعلان ہوگا اس وقت اعتکاف ختم ہو جائے. مگر آپ جو مرکز ہے اس کو فالو کریں, مرکز کو یہ بنیادی بات. سر بہنوں کے حوالے سے جو یعنی کہ بہنوں کے حوالے سے جو یہ سماج میں جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق غصب کرنے کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس پر. اچھا شاہ صاحب, مجھے بالکل ایک ہٹ کے بات ضرور کرنے کو دل کر رہا ہے. مرشد بھی بیٹھے ہیں, مرشد آن ایئر بھی کہوں گا. میں نے سر بڑی دنیا سے یہ سنا ہے, کئیوں کی پریکٹس بھی ہے, شاید میرا بھی دل اس پہ مانتا ہے کہ آپ کے نصیب میں خیر اتنی شامل ہوتی ہے اگر آپ اپنی بہنوں سے سلوک اچھا کریں. واہ بالکل. نہیں, اگر آپ بیٹیوں پہ بہنوں پہ مہربان ہیں اور آپ ان کے دروازوں پہ تحائف, محبت, درگزر, معافی, آسانی. شاہ صاحب کتنی بڑی دیکھیں ایک اچیومنٹ ہے کسی انسان کی کہ اس کے زندگی کے کسی حصے میں اس کے جو ماموں کہنے والے بہن کے بچے ہیں وہ محبت کر رہے ہیں, آئیڈیلائز کر رہے ہیں, یار ایسا ماموں کسی کا نہیں ہو سکتا. بہن مان سے کہہ رہی ہے کہ رب نے تو رشتہ بنایا لیکن ایسا مہربان, آسانی دینے والا بھائی نہیں ہو سکتا. مجھے ایک اینکر ہے, میں ان کا نام یا نہیں لیتا, کسی سینئر اینکر ہے ہمارے پی ٹی وی کے پرانے. ایک دفعہ میں نے ان سے بیٹھے, وہ ہم ادیبوں والی ایک بات کر گیا. میں نے کہا جی آپ کو کبھی محبت نہیں ہوئی؟ چپ ہو گئے. پھر دوبارہ میں نے کہا, انہوں نے کہا شاہ صاحب مینوں گل سمجھ آ گئی کہ جس دن میں مرنا پٹنا پینا نہیں ہے, اللہ اکبر, رونا میریاں تیاں نہیں ہیں, تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میں دل, محبت, جذبات, قربانی وہاں رکھوں جنہوں نے رونا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ ان رشتوں کو قربانی سے نبھانا شروع کر دے اور ان کے لیے سیکریفائز کرنا شروع کر دے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں میں جائیے, یہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں, ستم کی انتہا دیکھیے. آپ کے پاس بڑے کیسز ایسے ملیں گے جس میں بھائی ہے وہ الٹا ہوا پڑا ہے, حق نہیں دے رہا, وہ عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے, پیشیاں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کے کہ جو عدالتی نظام ہے بالخصوص پراپرٹی کے حوالے سے بڑا سلو ہے, وہ جلدی نتیجہ نہیں دیتا. اب جو نئے قوانین بنائے ہیں اس میں تو میرے خیال میں کچھ سر وہ ہے, لیکن آپ کا سسٹم ٹھیک بہت تھوڑا سا فرق, سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے. وہ سسٹم آپ وکیل سے لے کے عدالت نظام اتنا خوفناک ہے. یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سماج میں, چونکہ جوڈیشری سے بھی آپ کا رابطہ رہا, سماج پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے. وہی بھائی جو تسی اکھ چک کے اگر دیکھ لو تو وہ کہنا میں تانوں کو دیاں گا کہ میری بہن تو نظر کے میں پائی, ٹھیک ہے, اور ابتدا کے دنوں میں بھی بہنوئی کی جرت نہیں ہے کہ وہ بہن کو تنگ کر دے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ہی وہی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو حصے کے لیے مارنے پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک دم سے دل پتھر کا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں, دین نا, مفتی صاحب یقیناً بڑی اچھی بات چیت اس پہ کرتے ہیں کہ دین ایک مکمل دین ہے. ہم دین کی وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں یا ہمیں ہماری فیور میں ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں. وراثت میں حصہ دینا, میری کم از کم ہوش و حواس میں جتنے زندگی میں جمعے کے خطبے میں نے سنے, آج تک اس پہ میں نے نصیحت نہیں سنی. یہ بڑی میں معافی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, میڈیا پہ تو ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ بڑا کم سنیں گے ایسے علماء کو. اور محراب و منبر سے ان کا کہنا ہے کہ جہاں بڑا کم ہے. میں شاہ صاحب سے اتفاق ایگری کرتے ہیں. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رجحان ہونا چاہیے, اور یہ معاشرتی بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امام مسجد ہوں کوئی اور ان کو یہ نہ پتا ہو کہ آقا کا سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کیا سلوک تھا, اماں خدیجہ کے ساتھ کیا سلوک تھا, بی بی فاطمہ جب تشریف لاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو اپنی نشست پہ بٹھاتے تھے, حضرت شیمہ کے ساتھ کیا سلوک تھا. یہ تو ممکن نہیں ہے, تو پھر بھی کیوں نہیں بتائی جاتی ہے بات؟ ہونی چاہیے آواز. میں تو یہی کہوں گا جتنی آواز اٹھنی چاہیے اتنی نہیں اٹھتی. وراثت کے بارے میں, حق دینے کے بارے میں بات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. جو ہمارا معاشرے کا کلچر ہے انڈو پاک کا, جس کو ہم پاکستان کا کلچر کہتے ہیں, یہ غالباً وہ کلچر غالب آ جاتا ہے کسی وقت. یہ وجہ ہے شاید کہ ہمارا امام مسجد بھی
یا ہم بھی اندر سے کہیں وہی ٹپکل جسے کہیے مرد ہیں جو بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، یہ وجہ ہے شاید اس کی؟ نہیں، میں اس کو میں وجہ نہیں قرار دے سکتا. اس کو اینالائز کیسے کریں گے؟ البتہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تساہل ہے. اچھا، تساہل ہے اور اس پر غور ہونا چاہیے. ہم نے گزشتہ تقریباً 3 سے 4 سال میں درجنوں پروگرامز 92 پہ اس پر کیے، بالخصوص وراثت کے حوالے سے کیے ہیں، تاکہ لوگوں کو ایک ترغیب دلا سکیں، موٹیویٹ کر سکیں. اویئرنیس جتنی زیادہ دے سکتے ہیں ممبر و محراب سے بھی، یوں ہی یونیورسٹیز کالجز میں بھی اساتذہ. دیکھیں نا، جب طالب علمانہ زندگی میں حصول علم کے دوران استاذ جو بات نقش کرے گا، بچہ اس راستے سے نہیں ہٹے گا. تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اکیڈمیز میں ممبر و محراب سے، میڈیا اور ساتھ میں قانون سازی اور سسٹم جو سب کو مل کر اس بارے میں مسلسل موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے. امجد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں بات کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جیسے قاسم نے بھی کہا کہ مسجد سے جمعے کے خطبوں میں بہت کم اس طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں. اس کی وجہ، ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں، ایک ہیں ہمارے علماء کرام جو دین کو اس تفصیل سے پڑھتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. ایک بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں، دوسری جگہوں پہ جو چھوٹی مسجدیں ہیں، ان میں جو امام مسجد ہیں وہ شاید اتنے زیادہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے ہم ان کی معاش وابستہ کر دیتے ہیں اپنے علاقے کے امیر لوگوں، اور وہ گھر کے مردوں نے دینی ہوتی ہے امیر لوگوں کے ساتھ. اب امیر لوگوں کا جو ذہنی رویہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے ان سے مخالفت شاید مول نہیں لینا چاہتے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بڑی اہم بات کی ہے، اسے اوائڈ کر. یہ بالکل علماء کرتے ہیں، علماء بات کرتے ہیں اس پر، لیکن جو عام جو جس کا پہلے ہی مبلغ علم کو زیادہ نہیں ہے، اس پر جو سماجی اور معاشی پریشر ہوتا ہے، شاید ایک وجہ اس کی یہ بھی. وہ نانے جوی جو ہے وہ بعض اوقات مجبور حق بات کہنے سے وہ کرتے ہیں. آپ کچھ مزید پہ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں شاہ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. زمانہ طالب علمی میں آج بھی ہم اپنی زندگی میں وہ کام جو ہم نے کیے، جن سے انسپائر تھے نا، ان کی نصیحت پہ کیے. ٹھیک ہے. تو اگر زمانہ طالب علمی میں اور بالخصوص نصاب میں تھوڑا سا حصہ اس کا بھی شامل کیا جائے، جہاں ہم اسلامیات بالکل بی اے تک پڑھا رہے ہیں، ہم میڈیکل میں پڑھا رہے ہیں، انجینئرنگ کی ڈگری میں، ایک جملہ ہی ہے نا کہ بہنوں کا حق دینا جو ہے وہ آپ اگر اس کو باقاعدہ نصاب میں شامل کریں. پھر سر دوسرا، اسٹیٹ کے قوانین ایکٹیو ہونے چاہیے. بالکل درست. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا مسئلہ کسی بہن کو درپیش ہے اور اس کو نتیجہ نہیں ملتا، ایک نسل لگ جاتی ہے پوری عدالتوں میں کھجل ہوتے ہوتے، اور وہ نظام سارا جو ہے اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے. اگر چند اچھی مثالیں بنیں اور قوانین مضبوط ہو جائیں تو یہ مسئلہ بڑا بہترین طریقے سے حل ہو. یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو بڑے بڑے طاقتور حکمران ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے جو وارثین ہیں ان کو حق نہیں دیتے اور وہ دہائی دیتے پھرتے ہیں. تو ہم سبھی جانتے ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اب سر ذرا ادھر آ جائیے کہ اگر ایک والد ہے اور اس کے بعد 2 کروڑ کی اس کی جائیداد ہے. 1 کروڑ وہ ہے جو اس کو اس کے باپ سے ملی ہے، 1 کروڑ اس نے خود بنائی ہے. 2 کروڑ کی جائیداد ہے مثال کے طور پہ. لیکن وہ وصیت کتنی کر سکتا ہے کہ ساری بیٹے کو دے دے یا اپنی بیٹیوں کو نہ دے؟ یہ ممکن ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت ہی نہیں ہو سکتی. بہت اچھا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جو وارث جائیداد کے وارث ہیں ان کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے. اچھا. صرف 1/3 مال کی کل مالیت میں سے، کل ملکیت میں سے وصیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ورثاء کے علاوہ کسی اور کے حق میں، کسی اور کام کے لیے. ویری انٹرسٹنگ بھائی، سبحان اللہ. یعنی کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے، مطلب 2 بہن بھائی ہیں فرض کر لیجئے، کہ وہ 1 کروڑ روپے کا اپنا باپ سے کہے کہ جی مجھے لکھ کے دے دیجئے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. اور اگر والد لکھیں گے بھی تو کسی اور کے لیے لکھیں گے. بلکہ قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ وصیت کے دوران اگر ناانصافی کی رشتہ داروں کو خبر پہنچے تو وہ جا کر موسی وصیت کرنے والے کو درخواست کریں کہ آپ اس وصیت پر توجہ کریں. یہ وصیت شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے باقاعدہ رشتہ داران پر، ملنے والوں پر، جو اس علاقے کے علماء ہیں ان پر بھی. یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں
کہ جتنا اہل علم طبقہ ہے ان کو اس ناانصافی کا علم ہو گیا ہے, اب وہ اس کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے. اور آپ دیکھیے امجد صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کہ کیوں لوگ دین اسلام کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا اینگل نہیں ہے جس پر اس طرح خوبصورت اور ہے نا اور اتنا مطلب آپ کا دل چاہتا ہے کہ فدا ہو جائیں یار آپ. اب کسی وجہ سے آپ یا آپ کی ریاست اس کو لاگو نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے تو بات لازم بات ہے کہ دین اسلام کو تو آپ قصوروار یا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. کیا خوبصورت تقسیم ہے اور ہر جگہ کیسی گنجائش پیدا کی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے علاوہ جو دیگر رشتے ہیں ان کی درجہ بندی کیا ہوگی؟ درجہ بندی کس اعتبار سے آپ فرمائیں؟ درجہ بندی اس اعتبار سے جیسے کہ آپ کے احترام کے آپ کے سب سے زیادہ وقت کے ہر چیز کے حقدار ہیں آپ کے ماں باپ, آپ کے مال کے بھی, پھر بہن بھائی ہیں, اس کے بعد پھر کون لوگ آتے ہیں؟ آپ کی اہلیہ آئیں گی یا چچا آئیں گے یا ماموں آئیں گے یا پھپھیاں آئیں گی, یہ اس طرح سے. دیکھیں جی, ماں باپ کے بعد تو سب سے پہلے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. شادی ہو گئی ہے پھر آپ کے بیوی بچے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ آ جاتے ہیں بہن بھائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو پھپھیاں, تایا, چچا اور ادھر ماموں, خالہ, یہ سارے رشتہ دار ہیں. ان میں قریب ترین ہے چچا چچی, پھپھا پھوپھی, تایا تائی, خالہ خالو, ماموں ممانی, یہ قریب ترین. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ان کے ساتھ اس نے. آپ کی اہلیہ آپ کے اپنے گھرانے کے بعد, آپ کے اپنے اگر کسی وجہ سے ایسی مجبوری ہے, اور اگر شادی ہے تو اہلیہ کے والد والدہ, ٹھیک ہے, وہ بھی پرائرٹی رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو, کیونکہ دین اسلام انہیں بھی ماں باپ والا درجہ دینے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح بیوی کے لیے ساس اور سسر ہے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے, جب سیدہ شائمہ حضور کی خدمت میں آئی تھیں, سیدہ حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی, حضور علیہ السلام کی رضائی بہن, تو بچپن میں 5 برس کی عمر میں حضور وہاں سے 5 سال وہاں رہنے کے بعد حضور تشریف لے آئے تھے. تو بچپن کی یادیں حضرت شائمہ کے ساتھ جڑی تھیں. وقت گزرا تھا, وہ لوری دیتی تھیں, وہ آپ کی انگشت مبارک پکڑ کر سیر کرنے جایا کرتی تھیں, آپ کی ضروریات پیش کیا کرتی تھیں. ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, یا حنین کے موقع پہ جب ہوئی, حنین کے موقع پہ, تو قبیلہ حوازن کے لوگ اس میں شامل تھے گرفتار. تو سیدہ شائمہ جب آئیں تو حضور نے اپنی رضائی بہن کے لیے اپنی چادر بچھائی. اللہ اکبر. ان سے گفتگو کرنے کے دوران مسلسل حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے. آپ تشریف لے گئے تصور میں بچپن جو لمحات میں, اور حضرت شائمہ کے ساتھ وہ باتیں ہونے لگ پڑی بچپن میں ہم کس طرح اکٹھے تھے. پھر آپ نے اسی درد والے انداز میں گرتے آنسوؤں کے ساتھ حضرت شائمہ سے کہا, آپ اگر چاہیں تو میرے پاس رہ جائیں, اللہ, میں آپ کی خدمت کروں گا, اور اگر آپ واپس جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جو آپ کی خوشی ہو. سبحان اللہ. تو حضرت شائمہ نے اپنے علاقے میں جانا پسند کیا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی رضائی بہن کو 2 اونٹ, اسی طرح 1 غلام, 3 کنیزیں دیں. پھر دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی جعرانہ کے موقع پر, جب حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے. پھر یہ حاضر ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم نے ان کو بھیڑ بکریاں بھی بہت بڑی تعداد میں گفٹ کی اور دوبارہ ان کی خدمت کی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں رضائی بہن ہے کہ رضائی بہن ہے اور محبت کا, ان کی خدمت کا یہ عالم ہے. اور اگر سگی بہن ہو تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا درجہ کیا ہوگا, کس اعتبار سے. مجھے ذرا وہ کہہ رہے ہیں فوری بریک پہ جانا ہے, لیکن اگر ایک جملہ ہے تو عطا کر دیجیے. ہمارے گھروں میں نا وہ بیٹیوں کو بجکی دی جاتی ہے, تو بجکی بڑی خوبصورت رسم ہے کہ جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بوری میں دال دلیا سامان, سب مکمل, بچوں کے تحفے وہ ساتھ دیے جاتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین کرام.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, مگر ہم چاہ رہے تھے کہ امجد صاحب کی جو تازہ نعت ہے اس سے ہم محروم نہ رہیں, نہ ہم نہ ناظرین. امجد صاحب بتاؤ. جی میں یہ نعت کے چند فری ورس میں ہی ہے یہ. بسم اللہ. ازل تا ابد جتنے انسان بھی اس زمین پر جیے اور آئے گئے, آج موجود ہیں یا ابھی آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج موجود ہیں یا ابھی آئیں گے, سب سے ہے معتبر ان کا اسم مبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے ہے معتبر ان کا اسم مبین, سارے جگ کے لیے جو ہیں رحمت رساں. سبحان اللہ. اور بنائے گئے جن کے اعزاز میں یہ زمین آسمان. واہ 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 واہ. اور بنائے گئے سارے جگ کے لیے جو ہے رحمت رساں, اور بنائے گئے جن کے اعزاز میں یہ زمین آسمان. جس جگہ تک رسائی کسی کی نہ تھی, بے شک وہ علاقہ بھی ان کو دکھایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس جگہ تک رسائی کسی کی بھی نہ تھی, وہ علاقہ بھی ان کو دکھایا گیا. اپنی قسمت پہ ہم ناز کیوں نہ کریں, ان کی امت میں ہم کو جگہ مل گئی. سبحان اللہ. ان کے رستے پہ ہم کو چلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی قسمت میں ہم ناز کیوں نہ کریں, ان کی امت میں ہم کو جگہ مل گئی. ان کے رستے پہ ہم کو چلایا گیا. برکتیں رحمتیں تھی جہاں ہم سفر, کیا مصرع ہے. اور جس کارواں کے تھے وہ راہ بر, ہم کو حصہ اسی کا بنایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حشر کے بے ٹھکانہ سے میدان میں, سبحان اللہ, حشر کے بے ٹھکانہ سے میدان میں بار ور ہوں گی ان کی شفاعت سے جو. حشر کے بے ٹھکانہ سے میدان میں بار ور ہوں گی ان کی شفاعت سے جو. ان صفوں میں ہمیں بھی بٹھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی قسمت میں ہم ناز کیوں نہ کریں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان صفوں میں ہمیں بھی. سبحان اللہ. واقعی یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ عطا ہے باری تعالیٰ کی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائیں. آپ اندازہ کریں 50% پرچے تو ویسے ہی حل ہو گئے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا, یا شاہ جینا, یا شاہ جینا, یا شاہ جینا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي. وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. فلو القيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو القيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو القيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو القيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو القيت سري فوق النار لخبدت والطفت من سر حالي. ولو القيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريدهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي.
مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال يا شاهدي السماء والأرض تبقد وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفى لي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم القاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمع كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پروردگار عالم ہم سب کی کوتاہیاں معاف کر کے تمام کلمات مقدسہ تیرے بندوں کی خدمت کے لیے جو کچھ یہاں کہا گیا اپنی جناب میں قبول فرما میرے مولا ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کی ہمارے بہن بھائیوں بیوی بچوں ماں باپ سب کی بخشش کر دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا میرے اللہ یہاں تشریف فرما مہمان ہماری ٹیم ان کی فیملیز اور ہمارے جتنے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان میں ان کے گھر والوں میں جو جس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں اور بالخصوص جنہوں نے ٹیلی فون کیے پیغامات بھیجے بیماروں کی شفا یابی کے لیے تجھے تیری صفت سلام کا واسطہ سب کو شفا عطا فرما دے ہمارے ہاسپٹلز بیماروں سے خالی کر دے سب کو صحت دے دے ہمارے ملک سے کرونا وائرس کی وبا اٹھا لے اے اللہ ملک کھل گیا تیری رحمت سے اے اللہ اس بیماری کو نہ بڑھنے دینا اس بیماری کا خاتمہ کر دے اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو رزق دے دے عید قریب ہے اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں عید کی خوشیاں دوبالا فرما دینا
اے پروردگار ہمارے ملک کو خیر و برکت کا گہوارہ بنا، خصوصاً رشتوں میں تناؤ کو دور کر کے باہمی محبت عطا کر دے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت اور احترام دے دے، بہن بھائیوں کے رشتوں سے خود غرضی اور حرص نکال دے، اے اللہ بچوں بچیوں کے مستقبل اچھے کر دے، ماں باپ کی فکریں دور فرما دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی کر دے، گناہ گاروں کو معافی عطا کر دے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو خلاصی عطا کر دے، اے اللہ برے سوچنے والوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت پر چلنے والوں کی توفیق میں اضافہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے تمام اہل علم اور بزرگوں کی عمر میں برکت دے دے، اے میرے مولا ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی دے دے، تیرے نام پر ملک بنا ہے، اس کی عزت میں کبھی کمی نہ آنے دینا، اے اللہ ہم اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں پروردگار جب تلک زندہ ہیں ایمان اور صحت سے رکھنا، خوشحال رکھنا، باعزت رکھنا، چلتے پھرتے رکھنا، اے اللہ آنے والی ہر بیماری حادثے فقر سے محتاجی سے بچانا، عزت پر چلتے پھرتے ہی ایمان کی موت دینا، قبر ٹھنڈی رکھنا، اور کل قیامت حضور کی شفاعت کی بدولت حساب کتاب لیے بغیر جنت الفردوس عطا فرمانا۔ پروردگار عالم عالم انسانیت پر نظر رحمت فرما دے، تمام عالم انسانیت کو اس آزمائش سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔